ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ اللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو آیت کریمہ گزری ہے اس میں بھی صدقے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایک پیسہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال یہ دی گئی ہے جیسے ایک دانہ کسان زمین میں ڈالتا ہے اور وہ 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ 100 دانے جیسے دیتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرے گا اخلاص اور للہیت کے ساتھ تو اسے بھی 100 گنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ تو اس سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی گئی، اب یہاں پر اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اجر و ثواب کس طریقے سے اللہ کی راہ میں آدمی خرچ کرے تو پائے گا، اور اس کے لیے یہ ایک سانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، جو سانچہ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھالنے کے لیے، اور نمونے کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی زندگی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر بے شمار دولت خرچ کیا تھا، 300 یا 600 گھوڑے مع ساز و سامان کے، ہزاروں اشرفیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذر کیا تھا، اور اس کے بعد بھی اعلان کیا تھا جو بھی غزوہ تبوک میں جائے اور اس کے بعد کسی طرح کی کوئی کمی ہو، سواری نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، اس کو سواری اور ہتھیار دینے کا اعلان کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8000 درہم تھے، 4000 گھر پہ رکھا، 4000 حضور کی بارگاہ میں نذر کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات حضرت عثمان غنی کے بارے میں دعا کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا بارگاہ خداوندی میں کہ مولا میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔
مصر میں ایک خاتون ہیں حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو ہے اور حضرت اسحاق معتمین کی بیٹی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جب پیدا ہوئی تھیں تو ان کے والد بارگاہ رسالت میں روضہ انور پہ لے کے گئے تھے اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ رضیت عنہا برضا رضیت عنہا فرض عنہا، یا رسول اللہ میں اس اپنی بچی سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں. تو خواب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رضیت عنہا برضاک عنہا ورضی اللہ عنہا برضای عنہا، تمہاری رضامندی اور خوشنودی کی وجہ سے میں اس سے راضی ہوں اور میری رضا کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہے. حضرت سیدہ نفیسہ کا یہ عالم ہے کہ اس بارگاہ میں مقبول اور مستجاب بارگاہ ہے. اور یہاں ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، خاص طور سے مفتی اعظم ہند علی رحمۃ رضوان کو بڑا اس بارگاہ کا احترام کرتے تھے. 70,000 مرتبہ قرآن پاک انہوں نے اپنی قبر میں پڑھا ہے، زندگی میں قبر کھودوا لیا تھا. دریائے نیل کے طغیانی کم ہو گئی تھی تو ان سے لوگوں نے شکایت کیا تو انہوں نے اپنا پیالہ دے دیا کہ لے جاؤ دریا میں اڈیل دیا تو پھر دریا کی طغیانی جو ہے واپس آ گئی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو ان کا یہ حال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کر دیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان سے راضی ہو گیا تو ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. کہ اللہ کے رسول نے رات بھر دعا کیا تھا کہ مولا میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو خرچ کیا جس انداز سے، وہ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے کہ انہوں نے خرچ کیا اور خرچ کرنے کے بعد کہیں تذکرہ، کسی پر کوئی احسان، کبھی اس کا ذکر نہیں چھیڑا. آج کی طرح نہیں کہ خرچ کر کے آدمی جو ہے چوراہوں کے اوپر یا واٹس ایپ پہ یا اخبارات میں اس کو چھاپے، یا پھر یہ کہ جو ہے اپنی واہ واہی اور شاباشی کے لیے جو ہے باتیں کریں. تو وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کا جو عملی طریقہ ہے یہ نمونہ ہے، اور یہ سانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ رب العزت نے بتا دیا. اور آپ جانتے ہیں کمپنیوں میں کوئی بھی سامان بغیر سانچے اور نمونے کے جب بنایا جاتا ہے تو وہ آڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، بگڑا ہوتا ہے، مال خراب ہوتا ہے. اسی طریقے سے بغیر سانچے کے اور بغیر نمونے کے اگر ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے تو وہ مال ضائع جائے گا. تو سانچے اور نمونے کو سامنے رکھ کر کے خرچ کریں. طریقہ خرچ کرنے کا بتا دیا گیا، اس کی فضیلت بتا دی گئی. اب یہاں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد ثم لا یتبعون ما انفقوا من، کہ جو خرچ کیے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی احسان نہ جتایا جائے. ورنہ دیکھا یہ جاتا ہے کسی کو اگر کسی نے 4 پیسے کی مدد کر دیا، کہتے اب میرے سامنے بات کر رہا ہے، جب اٹھنے کے لائق نہیں تھا تو میں نے اسے سنبھالا دیا تھا. یہی تو بول دیا جاتا ہے، جب کسی لائق نہیں تھا تو میں نے اس کو سہارا دیا تھا. تو یہ جتنا بھی اس کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے وہ بھلائی جو ہے سب ضائع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور پھر اس کے ساتھ کیا کریں، لا یتبعون منن، احسان کسی طرح کا نہ رکھیں اس کے اوپر، ولا اذن، اور نہ اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف دے. ایک تو ہے کہ آدمی جسمانی اعتبار سے تکلیف دے، یہ تکلیف قابل برداشت ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو 4 پیسے کی مدد کرے، اس سے کام کرا دے، جاؤ فلاں جگہ یہ سامان لے آؤ جاؤ، وہ احسان تلے دبا ہوتا ہے، وہ کر جاتا ہے، یہ قابل برداشت ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے.
لیکن یہ جو زبان سے طعنہ دیا جاتا ہے کہ تو کسی لائق نہیں تھا، میں نے تجھے اس لائق بنایا ہے، یہ جو طعنہ آدمی کے دل کے اوپر لگتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نہ احسان جتایا جائے نہ اس کو کسی طریقے سے زبانی تکلیف دی جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب کسی کو قرض دیتے تھے تو اس گلی سے نہیں گزرتے تھے جس گلی میں وہ رہتا تھا، اس گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے جس گلی سے وہ رہتا تھا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کوفے میں بے شمار لوگ ان سے قرض لے جاتے تھے، لیکن کبھی جو ہے تقاضۂ قرض کے لیے آپ کسی کے دروازے پر نہیں گئے۔ ایک یہودی نے قرض لیا تھا، تو اس یہودی کے پاس گھر کے پاس سے ایک مرتبہ گزر ہوا، تو آپ جب چلے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نیچے کیچڑ آیا اور کیچڑ اچھل کر کے وہ جو ہے آپ کے جبے پر لگا۔ اب جبے کو آپ نے جھاڑا ہے تو وہ کیچڑ اچھلا ہے اس کے دیوار پر لگ گیا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان تھے کہ میں اگر اس کی دیوار سے کیچڑ چھوڑاتا ہوں تو مٹی جھڑے گی اور دیوار کمزور ہوگی، اور نہیں چھوڑاتا ہوں تو اس کی دیوار گندی رہے گی۔ وہ پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے، وہ اندر سے دیکھ رہا تھا کہ امام اعظم کھڑے ہیں، تو وہ پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں، یہ لگتا ہے قرضہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو آیا اور آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے وہ کہنے لگا کہ بہت جلد آپ کا قرضہ میں لوٹا دوں گا۔ امام اعظم نے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں کھڑا ہوں، میں پریشان اس بات پر ہوں کہ میری وجہ سے کیچڑ اچھل کر کے تمہاری دیوار پہ لگا ہے، اگر میں اسے چھوڑاتا ہوں تو تمہاری دیوار کی مٹی جھڑے گی، نہیں چھوڑاتا ہوں تو تمہاری دیوار گندی ہوگی۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں میں کروں کیا اور کس طریقے سے وہ کیچڑ چھڑاؤں۔ تو اس نے کہا کہ حضور وہ کیچڑ آپ بعد میں چھڑائیے گا، پہلے میرے دل کا کفر کا کیچڑ چھڑائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجیے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ انہیں اپنے قرض کی فکر نہیں تھی۔ آپ جاتے تھے اگر کسی کے یہاں، ایک مرتبہ آپ گئے تھے ایک جنازے میں، دھوپ تھی اور جو ہے وہیں پہ آپ کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو امام اعظم نے کہا کہ اس شخص نے مجھ سے، یہ شخص میرا مقروض ہے، میں اگر اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں گا تو ایسی صورت میں گویا کہ میں اس کے مکان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ سود ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ اور ایسا جب صدقہ ہوتا ہے کہ اس پر نہ کوئی احسان ہو، نہ کوئی جو ہے تکلیف دی جائے، نہ کوئی دباؤ اور پریشر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کچھ اندیشہ نہ کوئی غم، یعنی یہ مقام ولایت تک پہنچا دیتا ہے اس طریقے کا اجر و ثواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ 7 لوگ میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ میں نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کیا ہے 7 جمعہ 7 لوگوں کے بارے میں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے میدان محشر میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا چھپا کر کے صدقہ کیا کہ داہنے کو دیا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلا ہے کہ کیا دیا، کتنا دیا، دیا کہ نہیں دیا۔ ایسا شخص اتنا چھپا کر کے وہ صدقہ کرے، کیونکہ اصل مقصود صدقہ سے کیا ہے؟ ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے نا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو ہمارے دلوں کی حرکتیں، دھڑکنیں سب کچھ جانتا ہے۔ آنے والے زمانے میں کیا خیالات ہمارے دل میں آنے وہی جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو دنیا والوں کو دکھانے کی ضرورت اور بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، وہ تو جانتا ہی ہے، ہم چاہے جتنا چھپا کر کے دیں وہ تو جانتا ہی ہے۔ تو دنیا والوں سے یہ چھپایا جاتا ہے، رب کائنات تو جانتا ہی ہے،
دنیا والوں سے چھپایا جائے، اور یہ اس لیے چھپایا جائے تاکہ ریا کا کوئی شائبہ نہ باقی رہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا وصال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کاندھے کے اوپر ان کے پٹے کا نشان ہے اور پیٹھ کے اوپر بوجھ ڈھونے کا نشان ہے۔ تو جب غسل دیا تو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسے شخص کا نشان ہے جو بازاروں میں بوریاں ڈھوئے اور بوجھ ڈھوئے، اور حضرت امام زین العابدین تو یہ کرتے نہیں، تو وہ تو عبادت ہی میں مگن رہتے تھے۔ لیکن حضرت امام زین العابدین کی وصال کے بعد مدینے میں 100 لوگوں کے گھروں میں فاقہ شروع ہو گیا، تو لوگ بہت پریشان ہوئے۔ تب بہت تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ راتوں میں اٹھ کر کے اپنی پیٹھ پر سامان ڈھو کر کے 100 غربا کے گھروں میں یہ سامان خورد و نوش کا پہنچایا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد جا کر کے پتہ چلا ہے۔ تو یہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ مقام ولایت تک آدمی کو پہنچاتا ہے۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا خیر من صدقۃ، اس صدقے سے اور خیرات سے بہتر ہے، یتبعها اذى، جس کے بعد ستانا ہو۔ صدقہ دے کر کے آدمی ستائے، تانا کسی کو دے، کسی کو الٹی سیدھی سنائے، احسان جتائے، اس سے بہتر یہ قول معروف، بھلی بات کہہ دے، اللہ کے لیے معاف کیجیے، اس سے بہتر یہ کہہ دیا جائے معاف کرو بابا، کہتے ہیں معاف کرو بابا، اس سے بہتر یہ بات ہے کہ صدقہ آدمی یعنی پیسہ بھی دو اور پھر اس کے بعد احسان جتائے، تو وہ پیسہ بھی دینا ہمارا ضائع ہوا، ہماری محنت، مال بھی خراب ہوا، ہمارا ثواب بھی خراب ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بھلی بات سے مراد وہی معاف کرو یا دوسرے دروازے پر جائیں، اس طرح کی بات۔ تو یہ معاف کرو کہنا یا سائل کو منع کر دینا اچھے انداز میں، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ سائل کو جھڑکنا گناہ ہے۔ جو جھڑک دیتے ہیں، کوئی سائل منگتا آ جاتا ہے جھڑک دیتے ہیں، تو یہ ان کو جو ہے جھڑکنا یہ گناہ ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکو مت۔ لیکن یہ وہ مانگنے والے جو واقعی میں محتاج ہوں اور جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہے، تو وہ جو ہے معاشرے میں گندگی پھیلاتے ہیں، ان کو تو بہرحال دور کرنا چاہیے۔ تو یہ بات یعنی بھلی بات کہہ دینا اور عفو درگزر کر دینا، یہ اس صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، چاہے وہ زبان سے ستانا ہو چاہے ہاتھ سے ستانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی غنی اور حلم والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، حلم والا ہے، وہ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے ہیں اسے بھی رزق دیتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلم و بردباری سے کام لیں، اور جو ہے منگتے کو جھڑکے نہ، یا اگر اسے دیں تو جو ہے آدمی حلم و بردباری سے جو ہے پھر اس کو ستائے نہ اس کے اوپر احسان جتائے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ صدقہ دینے کے بعد تانا دینا، احسان جتانا یہ گناہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس کا صدقہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے، اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء کرام کی صفات ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ صدقہ دینے کے بعد اگر کوئی کسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، تو اس کا صدقہ باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، احسان اور صدقہ، احسان اور تکلیف دے کر اپنے صدقے کو باطل مت کرو۔
تو اس بات پر تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدقہ دے کر کے اگر کوئی کسی کو ستائے یا تکلیف دے تو اجر و ثواب اس کا رائگاں ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ اس کا باطل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرے اور جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اسے ستائے اور اس کو جو ہے احسان جتائے، تو ایسی صورت میں وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ اور ایک فائدہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو منع کرنا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ سائل کو جھڑکنا یہ گناہ ہے۔ اور دوسری بات ایک یہ اہم بات یہ پتہ چلی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمل کے سانچے بنائے ہیں ان کا نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہے، وہ اعمال کے ہوں یا پھر یہ کہ ایمان کے ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرح ایمان لے کر کے آئے تو ہدایت پائیں گے، تو ایمان بھی ان جیسا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔